الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، جس عنوان پر انشاءاللہ آج مختصر سی گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، وہ ہے غلطی سے معافی تلافی تک۔ پیارے بھائیوں، عافیت اور معافی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، اللہ سے معافی کا سوال جو ہے وہ کرتے رہا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبح اور شام کے اذکار میں ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اپنے گھر میں، اپنے مال میں، ہر چیز میں اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ جس بندے کو معافی مل گئی نا اللہ رب العالمین سے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جس بندے کو معافی مل گئی، کتنی معافی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تو آپ کئی مرتبہ اپنی مجلس میں باتوں کے درمیان میں ہی پڑھ دیتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ پڑھنا۔ یہ معافی اتنا عظیم عمل ہے کہ ساری راتوں میں افضل رات جو ہے وہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی لیلۃ القدر کی رات؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ اس عبادت میں جو اتنی افضل عبادت ہے، اتنی افضل رات ہے، امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے اگر مجھے اللہ لیلۃ القدر کی رات دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے آج لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا اللہ سے سوال کروں؟ تو نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتلایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ بتایا کہ دنیا مانگ لو، اولاد مانگ لو، کوئی اور چیز مانگ لو، نہیں، سونا چاندی نہیں۔ فرمایا عائشہ اللہ سے کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور مجھے معاف فرما۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔
یہ دنیا کی افضل ترین جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہمیں کہ اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ ہمارے عمل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے عملوں کے بل بوتے کے اوپر چاہیں نا کہ ہمیں جنت مل جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں محمد بھی جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جاؤں گا جنت میں، تو ہم کیا چیز ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہ برا کام کرنے کے بعد بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، نہیں، جس طرح کی ہماری عبادات ہے نا، یقین مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگنے کی تلقین کی ہے۔ اب یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اپنے سامنے نمازوں میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جب موت آئے تو نماز کی حالت میں ہی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی مسجد میں پڑھیں، ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی اللہ ہمیں مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد طریقہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب یہ کیوں کہا؟ نماز پڑھنا کوئی غلط کام تھوڑی ہے بھئی، ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنا کوئی غلط کام تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے نبی نے نماز کے بعد بھی سکھایا کہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیوں کہا؟ مطلب یہ کہ ہماری جو عبادات ہیں نا، ہم اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس کے فوراً بعد سکھایا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اچھے ذکر پر، اچھے شکر پر، تیری عبادت پر، اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ ہے استغفار، معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، بابا جی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی۔ انسان ہے نا، انسان کا معنی ہی بھولنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اولاد آدم علیہ السلام کی، بابا جی کی اولاد جتنی بھی ہم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، کوئی بندہ دنیا میں گناہوں سے پاک نہیں سوائے نبیوں کے۔ اور اللہ خود کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی رحمت کی وجہ سے تم جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہو۔ اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑے نا تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت یونس کا تذکرہ قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ میرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، یعنی کہ نبی بھی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہے۔ اب ایک معافی کا تعلق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، بندے کو کبھی بھی گناہ کا کام ہو جائے نا، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے، اس نے کسی بندے سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا میری معافی ہو سکتی ہے، اس نے کہا تیری تو معافی نہیں ہو سکتی، اس نے کہا چلو میری تو نہیں معافی ہونی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندے مار دیے۔ دل میں یہ خیال آیا، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 بندے، 100 جانیں قتل کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل میں خیال آیا، وہ نکلا کہ شاید میری بھی معافی ہو جائے، راستے میں معافی جو ہے وہ موت آ گئی۔ بھائی موت کا تو وقت نہیں نا متعین، بندہ یہ سوچتا ہے گناہ کے کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، بعد میں معافی مانگ لوں گا، کسی کو نہیں پتا، جوان بھی فوت ہو رہے ہیں۔ بس اللہ کی مرضی، وہ نکلا گھر سے، نیت اچھی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی نیت کی بنیاد پر اس بندے کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا، اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انسان کتنے بھی گناہ ہو جائے نا، اس سے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک قطرہ اللہ کی قسم انسان کی نظر سے نکلا ہوا، آنکھوں سے نکلا ہوا ایک قطرہ
یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے اوپر باری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بندوں میں سے اس بندے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا اس آنکھ پر جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ بندہ اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ لوگوں میں ذلیل نہیں کرتے بندے کو۔ اللہ نے ہمارا جو ہے وہ کتنا پردہ رکھا ہوا ہے، بلکہ فضیلت بیان کی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو۔ تم اس کا کوئی گناہ دیکھ لو نا، پردہ پوشی کرو۔ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے ہمارے گناہوں پر۔ اگر اللہ ہمارے گناہ ایک دوسرے کو دکھا دے نا، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ دیکھیں اللہ کس طرح پردے رکھتا ہے، نا امید نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو لے کر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیری اس قوم میں جن کے ساتھ آپ دعا کرنے آئے ہیں نا، آپ کی اس قوم میں ایک بندہ ایسے ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم میں خطاب کیا، کہنے لگے اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری اس قوم میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے معافی نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اب یہ بات سننی تھی، ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے میں کتنا گناہ گار ہوں۔ اس بندے کو بھی پتا چل گیا جس نے جو ہے وہ گناہ کا کام کیا تھا، اللہ نے گناہ بھی نہیں بتلایا، صرف یہ بتایا کہ ایک بندہ ہے، نام بھی نہیں لیا۔ اس بندے نے اس مجلس میں کھڑے کھڑے ہی دل میں اپنے اللہ کے ساتھ ربط قائم کیا، کہا یا اللہ تو عزتیں رکھنے والا ہے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا ایک بندہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، کہا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اس نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیو یہ تو ایک پہلو ہے۔ آپ ماشاءاللہ اپنے خطیب صاحب سے سنتے رہتے ہوں گے، قاری صاحب اس کے بارے میں آپ کو بتلاتے رہتے ہوں گے، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، صبح شام اس سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کے سامنے جھک جائیں، نا امیدی نہ آنے دیں اپنے دل میں۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک پہلو ہو گیا معافی کا، یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک پہلو ہے ہمارے غلطی کا، اس کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم کسی بندے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور زیادتی کرنے کے بعد معافی اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ معاملات خراب کیے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، ناجائز کیا، ناانصافی کی، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کی جان پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، آپ کا زور چلتا ہے دوسرے کا نہیں چل رہا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، آپ اس کے اوپر ظلم کرتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم بندوں پر کریں اور معافی اللہ سے مانگ لیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کا صحابہ سوال کیا آپ نے، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میری امت کا مفلس آدمی، غریب آدمی کون ہے؟ میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، مال نہیں، وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ غریب نہیں ہے، میری امت کا غریب بندہ وہ ہے جو اللہ کے دربار میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، حتیٰ کہ اس کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے وہ جنت میں جانے والا، کیونکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ تھوڑے یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ جب اس کا نیکیوں کی وجہ سے پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہو جائے گا جنت کا، تو اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں اور آ کر شکایت لگانا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا من ضرب ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے ناجائز مارا تھا، میں دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، اب تو مجھے بدلہ لے کر دے۔ کوئی کہے گا اس نے اللہ میرے اوپر ناجائز تہمت لگائی تھی، میں دنیا میں نہیں بدلہ لے سکا، اب تو اس نے جو تہمت میرے اوپر لگائی تھی نا اس کا بدلہ مجھے دے۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا ناجائز، نہ حق کسی کو قتل کیا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کا زور چلا، اس سے بدلہ لے کر دے۔ کوئی کہے گا اللہ اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا ناجائز طریقے سے،
اب ہمارا دیکھ لیں، جس کا جہاں پر بس چلتا ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ حکمرانوں کی تو ہم بات ہی نہ کریں، حکمرانوں کی سیاست تو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ خربوں کھا گئے اربوں کھا گئے، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ہم یہاں پر جس کا جہاں پر زور چلتا ہے ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ بھائیوں نے بہنوں کا حق مار دیا ہے، باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے میں نے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا، بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں۔ جہاں پر جس کا زور چلتا ہے نا وہ ناجائز کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں جی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ناانصافی ہوتی ہے۔ صرف پیسوں کی وجہ سے جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ، یہ ایسا بد نصیب بندہ ہوگا، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی اللہ کے دربار میں آئے گا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ شکایتیں لگانا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے مارا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا ناجائز جو ہے وہ مال کھایا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے ناجائز حق میرا جو ہے وہ مال کھایا تھا، کوئی کہے گا اللہ خون بہایا تھا۔ شکایتیں لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے اندر اس بندے کی نیکیاں تقسیم کرنی شروع کر دیں گے۔ لے تو نے یہ کیا تھا، یہ اتنی نیکیاں تیری، یہ اتنی نیکیاں تیری، کیونکہ وہاں پر تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، وہاں پر تو بہن بھائی بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، لوگ ابھی بھی باقی ہیں، نیکیاں تقسیم ہو گئی ہیں، اتنی نیکیاں تقسیم ہو گئی، ساری کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، بندے ابھی بھی باقی ہیں جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ اللہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ گناہ اٹھاتے جائیں گے، گناہ اٹھاتے جائیں گے، بندے کے پلڑے میں آتے جائیں گے۔ وہ نیکیوں کا پلڑا خالی ہو چکا ہوگا، یہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور ان بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ بندہ جو جنت میں جانے والا تھا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے اس بندے کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہے زیادتی جو بندوں کے ساتھ کی ہوگی، بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے معافی اللہ سے مانگنا۔ اس مسئلے کو سمجھ لے۔ ایک یہ مسئلہ سمجھ لیا آپ نے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ معافی کے معاملے میں یہ بات ضروری ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی معافی اس بندے سے مانگنی پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر سے گئے تقریباً 1500 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ امام الانبیاء دعا دیں آج کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جسے آج اللہ کے نبی دعا دیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کسی بزرگ سے، بڑے بندے سے تو دعا لے لیتے ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی ہمیں دعا دیں تو سودا واردہ نہیں؟ سنیں حدیث اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ نبی پاک نے دعا دے دی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جو بندہ یہ کام کرے۔ کون سا؟ کہا رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس بندے کا دنیا میں کسی کے ساتھ مالی معاملہ تھا یا جانی معاملہ تھا، کسی کی عزت کے معاملے میں کوئی اس کا معاملہ تھا، وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، آکڑتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ جا تیرا میرا جینا مرنا ختم۔ بہن بھائی، سگے بہن بھائی اپنا ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں ہمارے، لڑائی جھگڑے کہیں پر ددیال میں، کہیں پر ننیال میں، کہیں پر سسرال میں، اللہ جانتے اتنے لڑائی جھگڑے کہ قریبی رشتہ داروں کو، جو پھپھی کے بیٹے ہیں، جو ماموں کے بیٹے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو بھانجے ہیں، جو قریبی ترین رشتے ہیں، ان رشتوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر گیا ہے۔ بھئی شیطان تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، وہ تو میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے اس میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ دو خاندان لڑے ہیں، چلو اچھا ہی ہوگا، وہ اپنا کام کر گیا۔ دیندار لوگوں کو ہمیں اس نے کس طرح، زیادہ دیندار لوگ ان چیزوں میں آتے ہیں کس طرح، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہتے۔ اللہ جانتا ہے محلوں میں لڑائیاں، گھروں میں لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، مساجد میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہماری لڑائیاں نہیں ختم ہوتی۔ مقتدی امام کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، امام مقتدیوں کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، کوئی عزت، کوئی لحاظ، کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی مرتبہ، کسی چیز کا رہ ہی نہیں گیا۔
بھائی شیطان تو اس چیز پر راضی ہوتا ہے. اب غلطی ہو گئی, شیطان اپنا کام کر گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج کے دور میں اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا, جانی طور پر, مالی طور پر, کسی کی عزت میں کوئی اس نے کام غلط کر دیا, وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے, میں اپنا معاملہ دنیا میں تجھ سے کلیئر کر لیتا ہوں, میں دنیا میں تجھ سے معافی مانگ لیتا ہوں, کیونکہ کل اللہ کے دربار میں نہ تو دینار کام آئیں گے نہ تو درہم کام آئیں گے, وہاں پر کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی. اس دن سے پہلے پہلے اپنا معاملہ کلیئر کر لیتا ہے. اللہ اس بندے پر رحم کرے. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ شیطان تو نہیں نا چاہتا کہ یہ کام ہو جائے, کوئی بندہ جھک جائے, وہ کہتا نا میں تو نہیں کرتا صلح, مرتا مر جاؤں گا لیکن صلح نہیں کروں گا. اکڑ نہیں ٹوٹتی, انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ ہونا کیا ہے, میرے ساتھ ہونا کیا ہے مرنے کے بعد. حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. مت وہ بندہ سمجھے جو جھک جاتا ہے, جو پہل کر لیتا ہے سلام دعا کرنے میں, صلح کرنے میں جو بندہ پہل کر لیتا ہے, جو معافی کو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے اور معاملے کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے, اللہ اس بندے کی عزت میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. جس بندے کے ساتھ صلح کی ہوتی ہے اس کے دل میں بھی عزت پیدا ہو جاتی ہے, لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ عزت پیدا فرما دیتے ہیں, اور اللہ کے ہاں بھی اس بندے کا مقام ہے. سن لیجیے اب ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں, بڑی پیاری حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے نا, حق پر ہونے کے بعد اسے پتا ہے کہ غلطی میری نہیں. بعض دفعہ لڑائی پتہ کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار میری تو غلطی نہیں ہے, اے آکڑیا پھرتا ہے, میں نہیں بلاندہ. لڑائی ہوتی اس وجہ سے ہے کہ یار میری تو غلطی بھی نہیں ہے, یہ پھر بھی مجھ سے ناراض ہے. شیطان اس کو کہتا ہے تو بھی ناراض ہو جا. حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان بندہ ناراض ہو جائے نا آپس میں, سوموار اور جمعرات والے دن اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے بندوں کے عملوں کو قبول کر لو. یہ جو 2 بندے مسلمان آپس میں ناراض ہیں نا, جن کو 3 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, ان کے عملوں کو سائڈ پر کر دو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے. جب تک صلح نہیں ہوگی تب تک نمازیں بھی قبول نہیں, روزہ بھی قبول نہیں, حج بھی قبول نہیں, عمرہ بھی قبول نہیں, صدقہ بھی قبول نہیں, کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی. اب بندہ یہ سوچے میں نماز پڑھتا ہوں, میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں نا, میں حج پہ چلا ہوں. اب حج پر جاتے ہوئے کوئی بندہ لڑتا ہے, لڑائی اس کی یا خاندانی, ان کے ساتھ صلح ہی نہیں کرتا, بھائی تیرے حج کا تو تجھے فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں سائڈ پر کر دو اس کی نیکی کو, یہ آپس میں ناراض ہیں. اگر اپنی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول کروانی ہے نا تو پہل کریں, یقین کریں. جیتنا تو ہم لوگ سب لوگ سیکھتے ہیں نا, ہارنا سیکھیں. ہارتا پتہ کون بندہ, اب ہارنے والے کی بھی زیادہ عزت ہوتی ہے. جھک جائیں, یقین کریں کسی کی بہن ناراض ہے نا, جھک جائیں, اسے صلح کر لیں کہ ٹھیک ہے تو حق پر ہے, تو اگر میرے غلطی ہو گئی ہے نا میں تجھے معاف کرتا ہوں. آپس میں ملنا شروع کر دیں, اپنے سگے بھائیوں سے ملنا شروع کر دیں, ماں باپ ناراض ہیں ان سے ملنا شروع کر دیں. ایک باری جفی لا کے دیکھو, اللہ جانتا ہے محبت اور پیار صرف یہ دور دور سے شیطان نے ڈالی ہوئی ہے نفرت. خون کے رشتے ہیں اور آپس میں ساری زندگی ناراض ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آپ جائیں, زبردستی چلے جائیں, گھر میں چلے جائیں, پہل کریں, جا کر ملیں ان کے ساتھ, بھئی میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. ملے گا کیا انعام؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, میں محمد اس بندے کو جنت کے کناروں پر ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے فرنٹ پر, کارنر پر. ایک ہوتا ہے علاقہ اندر والا, ایک ہوتا ہے کارنر کا علاقہ. جنت میں تو جناب ویسی جگہ مل جائے نا تھوڑی بہت, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اور جنت کے کناروں پر جو جگہ ملے گی فرنٹ پر, باہر سے نظر آئے گا یہ فلاں حاجی صاحب کا گھر ہے, یہ فلاں کا گھر ہے, یہ فلاں کا محل ہے, یہ فلاں کا محل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو, جو بندہ حق پر ہے اسے پتا میری غلطی نہیں, لیکن پھر بھی وہ پہل کر دیتا ہے, حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے, فرمایا میں محمد اس بندے کو گارنٹی دیتا ہوں جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. کیوں جی, سودا واردہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. نبی پاک گارنٹی, ساڈیاں گارنٹیاں نہیں. گل اور تے کول اور تے فیل اور, کہنا کچھ تے ہونا کچھ.
یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء. کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے بھائیو، یہ کوئی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مثال نہیں، بلکہ صحابہ میں دیکھیں بڑی بڑی. ایک مرتبہ نا حضرت ابو بکر اور عمر ناراض ہو گئے آپس میں، چھوٹی موٹی مسئلے پر کوئی بات ہو گئی. حضرت ابو بکر بھی نبی پاک کے پاس چلے گئے، حضرت عمر بھی نبی پاک کے پاس چلے گئے. پہلے حضرت ابو بکر کے گھر گئے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، معافی درگزر کر لیتے ہیں. صحابی تھے، وہ معافی تلافی بھی ہوگی، بات بھی ہوگی. انہوں نے کہا میری غلطی ہے، انہوں نے کہا میری غلطی ہے. یعنی کہ یہ نہیں سوچا کہ میری جو ہے وہ بڑا میرا مقام ہے مرتبہ، نہیں. ابو بکر کہنے لگے چلو مجھ سے زیادتی ہوگی. حضرت عمر کہنے لگے مجھ سے زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کوئی صاف کر دیا تھا. مومن بندوں کے لیے وہ سخت نہیں تھے. جنی سختی ہے نا ساڈی اللہ جانتا ہے، یہ کافراں سے باقی رکھنی چاہیے، جبکہ ہم نے ساری اپنی سختی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنے لیے. ایک مرتبہ نا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر آپ کو بتاؤں، حضرت بلال کو کہہ دیا، کوئی بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ کالی کلوٹی ماں کا بیٹا اب ہمیں کوئی بات سکھائے گا. حضرت بلال حبشی تھے نا، کوئی بات نکل گئی منہ سے. اس بات کا پتہ چلا جناب رسول اللہ کا. حضرت بلال کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے کالا کہا، میری ماں کو کالی کلوٹی کہہ دیا. نبی پاک کو شکایت کی. آپ نے کہا تمہارے اندر ابھی بھی جہالت موجود ہے، یہ جہالت کی باتیں کرتے ہو. اب حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو ذر کو پتہ چل گیا کہ بھائی مجھ سے ہوئی ہے غلطی، صرف زبانی. اللہ جانتا ہم پتہ نہیں کتنے بندوں کو کیا کچھ کہہ دیتے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. حالانکہ نبی پاک کہتے ہیں مسلمان ہے ہی وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یہ مسلمان کی تعریف ہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ مسلمان ہے. اب ہم سے کوئی بندہ محفوظ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہی ہے، ورنہ کوئی نہیں. اللہ جانتا ہے، بچتے ہی نہیں. میں ہماری زبان سے کوئی بچتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے تیر چلانے شروع کر دیتے ہیں، تہمتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہاتھ سے جس کا بس چلتا ہے بھائی کسی کو مارتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. حضرت ابو ذر کہنے لگے پتہ چل گیا ان کو. اللہ جانتا ہے مسجد نبوی کے اندر اپنا چہرہ جو ہے وہ مٹی کے اوپر رکھا. اپنا چہرہ کہاں پر رکھا؟ مٹی کے اوپر رکھا. کہا بلال میرے سر کے اوپر اپنا پاؤں رکھو، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں اپنے سر کو اس مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا. اللہ جانتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی اہمیت پہ نبی پاک نے کہہ دیا نہیں. اللہ جانتا ہے ہمارے معاملات ایسے ایسے ہیں. اچھا دیکھیں بندہ نا جہاں پر اپنی ذات کی بات آئے نا بندہ کہتا چلو یار کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر کوئی الزام لگا دینا بندہ کہتا ہے اس بندے نے نہیں میں چھڑنا ساری عمر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. لیکن اسلام میں قرآن مجید میں ایک واقعہ موجود ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ منافقین نے تہمت لگائی. تہمت لگانے میں 2-3 صحابہ بھی شامل ہو گئے. حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جاش صحابیہ تھی. یہ بھی جو ہے ان الزام لگانے والوں میں ساتھ شامل ہو گئی. پھسل گئی نا، انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. عبداللہ بن ابی نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ بات ڈھونڈتا رہتا تھا. انہوں نے نبی پاک کے گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا، نبی پاک کی محبوب ترین بیوی امی عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا. لمبا واقعہ قرآن میں موجود ہے. جب الزام لگایا نا بعد میں اللہ رب العالمین نے امی عائشہ کو بری کر دیا. امی عائشہ کے والد گرامی حضرت ابو بکر، خاوند کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ رشتے دیکھیں، اتنے مبارک رشتے، اتنے مبارک رشتے. یہ جو مصطح بن اساسہ تھے نا، یہ حضرت ابو بکر کے گھر سے کھانا کھاتے تھے. بعد نے لکھا کہ یہ ان کے خالہ زاد بھی تھے، قریبی رشتہ دار تھے. کھانا کھاتے تھے مصطح بن اساسہ کے گھر سے. ساڈے ورگا کو ہوتا، انہوں نے کہنا وہ جیڑی تھالی چ کھانا وہ چھید کرنا. یہ پنجابی کی مثال. حضرت مصطح بن اساسہ غلطی ہو گئی، ساتھ شامل ہو گئے. حضرت ابو بکر کہنے لگے مصطح آج کے بعد تیرا کھانا ابو بکر نہیں دے گا، تیرا کھانا پینا بند. اچھا اتنی دیر تھی، بیٹی کا معاملہ تھا، بیٹی کا معاملہ. بیٹی بھی کون ہے؟ جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. قرآن نے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی. پتہ کیا کہا؟
ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والیتامى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا۔ اور تم اس بات پر قسمیں اٹھاتے ہو کہ مہاجرین کو اور مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے، تمہیں چاہیے کہ درگزر کرو، معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا تو دنیا میں درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، کتنی کتنی باتوں پر درگزر کریں، درگزر کریں، بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ جو باتوں کا بوجھ ہے نا اللہ جانتا ہے، بڑی منفی باتوں کا بوجھ ہم اپنے دماغوں پر لے کر پھرتے ہیں، جنہوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ منفی پروپیگنڈا جو ہے نا ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے، منفی سوچ، یہ منفی سوچ یہ ہمارے رشتہ داروں کو خراب کرتی ہے، رشتہ داریاں برباد کرتی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے معافی تلافی کر لیں، درگزر کر لیں۔ یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مارے نبی پاک کو، مارے کہ نہیں مارے؟ خون بھی نکلا۔ فرشتہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو میں درمیان میں مسل دیتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کوئی بندہ جو ہے مسلمان ہو جائے۔ کیا کہ نہیں کیا؟ درگزر کیا نا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ کتنا درگزر کیا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واشی نے قتل کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، واشی صحابی بن گئے۔ نبی پاک کے سامنے آتے کہنے لگے بس میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، لیکن معافی کا اعلان کر دیا۔ جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، جب فتح مکہ ہوا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں نبی پاک کے ذہن میں تھی۔ کافر سمجھتے تھے آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ کافروں نے نبی پاک کے ساتھ ظلم و زیادتی میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ 13 سالہ مکی زندگی میں جو صحابہ کے ساتھ، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے تھے نا کافروں نے، وہ ان کی ایک فلم جو ہے ان کے سامنے چل رہی تھی، ان کے دماغوں میں وہ ساری باتیں تھی کہ کس طرح مکے والوں کو ہم نے مجبور کیا، کس طرح ظلم و زیادتی کی، کس طرح حضرت بلال کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی، کس طرح حضرت سمیہ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، کس طرح تپتی ریتوں پر صحابہ کو لٹایا گیا، کس طرح جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نیزے مارے گئے، کس طرح ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، کس طرح ان کا کھانا پینا بند کیا گیا، کس طرح شیب ابی طالب میں نبی پاک کو 3 سال تک بند کیا گیا، آپ کے گھرانے کو بند کر دیا گیا، اور کس طرح ان لوگوں نے نبی پاک کو اپنا گھرانہ، اپنا گھر بار مکہ چھوڑنے پر، بیت اللہ چھوڑنے پر ان لوگوں نے مجبور کر دیا۔ اور صرف یہیں پر بھی بس نہیں، جب مدینے گئے تو 1 سال کا عرصہ گزرا تھا، جنگ بدر ہوگی 2 ہجری میں، جنگ احد ہوگی 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں جنگ خندق ہوتی ہے، اور اتنی جنگیں لڑی مسلمانوں کے، اتنے صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، کوئی عورتیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، مسلمانوں کو سنبھلتے سنبھلتے ایک وقت لگا، حتیٰ کہ وہ دن آ گئے کہ اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اب فتح کا وقت آ گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے دین کے لیے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب آپ مکے میں گئے تو ان کے دلوں میں پتہ نہیں طرح طرح کے خیال تھے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بدلہ لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا جو سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معافی ہے، حالانکہ چوٹی کے کافر تھے، مسلمان ہو گئے۔ شرف دیا، عزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے بھی معافی ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا اس کو بھی معافی ہے۔ عام اعلان کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے میں بدلہ نہیں لوں گا، جو ہتھیار اٹھائے گا صرف اس کے ساتھ لڑائی کرو، باقی عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا۔ کیوں جی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے یہ باتیں صرف بتلائی نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے، کسی سے معاملہ ہو گیا، آپ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے بھائیوں معاف کرنا سیکھو۔ اچھا آخری بات کرتے ہیں، آپ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، اللہ نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، بڑے پیار اور محبت سے، کبھی ترجمے کے ساتھ آپ پڑھے نا، اتنے سبق ہیں اس میں، اللہ جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو اٹھا کر نا کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکالا،
اور مصر کی منڈی میں جا کر فروخت کر دیا، بیچ دیا، کہیں کہاں پر باپ کے بغیر، ماں کے بغیر، اپنے گھر کے بغیر، اپنے بھائی بنیامین کے بغیر، اور کہاں پر ایک آزاد بچہ وہ غلام بن گیا، وہ بکتا بکاتا عزیز مصر کے گھر جا پہنچے حضرت یوسف۔ ایک عرصہ گزر گیا باپ کے بغیر، بھائیوں کے بغیر، گھر والوں کے بغیر، جوانی آ گئی، وزیر خوراک بن گئے۔ ادھر قحط سالی آ گئی جس علاقے میں حضرت یعقوب اور ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت یوسف کے بھائی، وہ جب غلہ لینے کے لیے آئے نا تو حضرت یوسف نے سارا ماجرا مختصر، تو جب ان کو پتہ چلا نا تو کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ کو کیا تو یوسف تو نہیں؟ کہنے لگے تمہیں پتہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو کھٹک گیا کہ بھائی یوسف کی باتیں اس کو کیسے پتہ؟ کہنے لگے آپ تو یوسف نہیں؟ کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں، لیکن آج لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے بدلہ نہیں لوں۔ یہی نبی پاک نے کہا میں بھی تمہارے لیے وہ اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں۔ پیارے بھائیوں، مختصر آج کے اس جہاں پر درس کا جو مقصد ہے نا، کوئی بات جو ہم نے آج لے کر جانی ہے، جو پلے باندھنی ہے، جو دماغوں میں ہم نے فٹ کرنی ہے، ادھر سے سن کر ادھر سے نہیں نکالنی، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ بات آگے بھی پہنچائیں، گھروں میں بھی پہنچائیں، نرمی اختیار کریں۔ پہلا معاملہ معافی کا اللہ کے ساتھ، دوسرا بندوں کے ساتھ۔ یہ جو معافی ہے نا، غلطی ہے ہر انسان سے ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جائے تو پھر معاف کریں، درگزر کریں، معافی تلافی کا جو ہے وہ اعلان کر دیں، درگزر کر دیں۔ عام جو ہے وہ بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ رکھیں۔ جو بندہ دنیا میں معاف کرنا سیکھ جاتا ہے نا، اللہ جانتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک کی کتنی احادیث آپ نے سن لی ہیں، نبی پاک نے فرمایا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ اس بندے کی عزت میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، اے میرے مالک دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، اے اللہ ہماری ناراضگیوں میں، اے اللہ جو ناراضگیاں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اے اللہ خطیب صاحب، اے اللہ جو نمازی ہیں جو ان کے رفقا ہے جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ سب کی عمروں کے اندر اضافہ فرما، اے اللہ ان کی نیکی اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا، اے اللہ ہمارے دل مسجد کے ساتھ لگا، اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، اے میرے اللہ، اے میرے مالک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار جتنے اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب